میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا۔ یا دو تین باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا۔ اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا۔ اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے۔ یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے، آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا۔ آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں۔ تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے۔ سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہوگا۔ یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے۔ 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لیں، پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، جس سے وہ کھائیں گے
حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا. اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جاتا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ، ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے، ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، چوز کیا کرنا ہے، سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا، روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا، اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں خلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا، میں ایک دو چلو پانی پی لوں. لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا، مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو، جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھوٹ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا، جنت کے درخت ملیں گے، جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے. روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ ڈال آئے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے، نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو، کام کم کر دینا، کاروبار کم کر دینا، تھوڑے پیسے کم کما لینا، مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا، میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں، انا اجزا بہی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی رب فرمانا میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو، جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں، اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں. بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے. دیکھو، حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا، ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں. کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. دیکھو، ادھر شراب نہ پینا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا، سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے، مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے. ادھر حرام عورتوں کی طرف، ناجائز عورتوں کے پاس جانا جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا. جی تو چاہتا ہے، شیطان تو بلاتا ہے، مگر حرام کاری سے بچ جاؤ. اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں. اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا، جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں
रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहाँ समझा दिया कुछ साल रुक जाओ, जन्नत का खत्म होने वाली है। अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहाँ तैयार कर रखा है, यहाँ बड़े घर देखकर अपने घर पे मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहाँ गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ मत जाना। जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं। यहाँ अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ मत जाना, सब्र कर लेना। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नत की दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद है। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा, अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। तो जब वो नेमतें मौजूद हैं तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनाअत के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजार लें, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चाहूँगा कि बयान में कुछ रोज़े के अहम मसाइल भी हम सुन लें। बाज़ औक़ात कुछ रोज़ादारों को कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहरी का टाइम जो भी आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें अजान का इंतज़ार नहीं करना। अजान नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए नहीं होती। ठीक है ना, हो सकता है मौजूद साहब 5 मिनट लेट हो जाए, कभी उनकी जनाब अच्छा कुछ लोग कहते हैं अजान होगी तो रोज़ा बंद करेंगे, और अगर आपके इलाके में लाइट ही चली गई और माइक ही बंद हो गया मस्जिद का, फिर क्या करेंगे? रोज़ा बंद नहीं करेंगे। तो अजान जो है वो रोज़ा बंद करने के लिए, इफ्तार के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। रोज़े का ताल्लुक टाइमिंग से है। वक्त सहर यानी फजर का वक्त शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ अब आप खा पी नहीं सकते। 1 सेकंड भी आपने ज्यादा खा लिया तो अब पूरा दिन आप बेशक भूखे रहे, रोजा नहीं होगा, आपका रोजा शुरू ही नहीं हुआ। तो बेस्ट तरीका क्या है, अपनी घड़ी का टाइम सेट रखें। अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं, जो इंटरनेट वाले मोबाइल होते हैं उसमें भी मोबाइल टाइम बड़ा परफेक्ट पता चल रहा होता है। 5 मिनट पहले, कोई लाजिम थोड़ी है कि आखिरी मिनट में खाना पीना है, 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। टूथपेस्ट वगैरह करना है तो भी कर लें और अपने तमाम मामला से फारिग हो जाए, दूसरी बात पढ़ें, ताकि आप फर्ज रोजा है ना, अगले 15 घंटे भूखा रहने के लिए तैयार है तो 5 मिनट ज्यादा भूखा रह जाए ना भाई, 5 मिनट 10 मिनट पहले फारिग हो जाए सहरी से। बिल्कुल इसी तरह इफ्तार में भी आपने करना यह है कि इफ्तार में आपने घड़ी देखकर इफ्तार करना है, टाइम देखकर इफ्तार कर रहे हैं। 1 आध मिनट ऊपर हो जाए खैर है, पहले इफ्तार ना हो जाए। बाज़ औक़ात होता है लोगों की घड़ी टाइम पे नहीं होती, 5 मिनट पहले इफ्तार कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टाइम हुआ कि नहीं। और बिल्कुल इसी तरह अजान मगरिब की नमाज के लिए होती है, इफ्तार के लिए नहीं होती। इसमें बाज़ औक़ात 2 गड़बड़ हो जाती है। एक ही हो जाती है कि कभी मौज़िन साहब से भी गलती लग सकती है, जल्दी अजान दे दी, आपने अजान सुनी, रोज़ा खोल लिया तो आपका रोज़ा चला गया। आप टाइम देखें, टाइम हुआ ही नहीं। और मौज़िन साहब खुद अपना इफ्तार करने में लगे हुए हैं और वो 5 मिनट बाद अजान दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अजान का, तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इफ्तार को ताखीर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि टाइम टेबल के साथ रोज़ा है। यह एक और खूबसूरत बात कहूँ कि लोग आजकल बड़ी मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों वालों की, गैर मुस्लिमों की, यार वहाँ बड़ी टाइम मैनेजमेंट है जनाब, बड़ा टाइम से मामला चलते हैं, उनके जहाज़ भी टाइम पे, उनकी ट्रेनें भी टाइम पे, लोग आते भी वक्त पर हैं। मुझे बताओ पूरी दुनिया में एक मजहब बता दो कि जो इतना टाइम मैनेजमेंट का दर्ज देता हो। अरे हमारी तो सारी इबादतें टाइम के साथ हैं। वक्त से 1 मिनट पहले आपको सहरी बंद करनी है तो रोजा होगा, वक्त गुजरने के बाद 1 मिनट ऊपर चला गया रोजा शुरू नहीं होगा। इफ्तार घड़ी के मुताबिक करना है। बिल्कुल सारी दुनिया के मुसलमान टाइम पे इफ्तार करते हैं। हमारी सारी अजानें, मस्जिद का टाइम टेबल देखें, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, जहाज लेट हो सकता है। हमने देखा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया भर की मस्जिदों में वक्त पे अजान होती है, वक्त पे जमात होती है। लाखों मस्जिदों में कैसी शानदार टाइम मैनेजमेंट है। इस्लाम की कितनी इबादतें टाइम के साथ हैं। अरे जनाब हम हज पे जाएं तो कब इरफात में रहना है, कब अरफात से निकलना है, कब पहले नहीं निकलना है, कब मुज़दलिफा पहुंचना है, कब मिना पहुंचना है, कौन से दिन तवाफ़ुज़ ज़ियारत के हैं। ईच एंड एवरीथिंग गोइंग विद टाइम। इस्लाम जितना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ना, इतना दुनिया का कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इस्लाम में जरूर है, मुसलमान उससे सीखते नहीं हैं। तो हमें दूसरों की मिसालें देने की क्या जरूरत है, हमारा दीन हमें शानदार टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अच्छा इंजेक्शन, रोजे में अगर किसी को खून देना है, जब आप खून देंगे तो आपका वुज़ू टूटेगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं इससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है, कान में अगर कोई ड्रॉप डालता है, अगर उसका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है तो भी उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ आंख में अगर कोई ड्रॉप डालता है तो उससे उलमा फरमाते हैं रोजा टूट जाएगा। तो हमें रोजे के बारे में ये मालूमात भी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग जो है
احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے, اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. روزانہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے, اس کے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں. اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے. اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو ہنگامہ مچا ہوتا ہے, شربت کدھر ہے, تو پکوڑے کدھر ہے, تو فلاں چیز نہیں آئی. ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش آپ اٹھے ہوں, آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے, آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا. تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے. آنسو ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, التجائیں ہوتی ہیں. میں تو دنیا بھر کے ویورز سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر رمضان کی راتیں, رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہے آپ کو پتہ ہے. سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری پکار سن لے, میری توبہ قبول کر لے, میری مغفرت فرما دے, میرا فلاں کام فرما دے. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے, رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں, مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں, توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں. مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے, گھومنے پھرنے, کرکٹ میچز, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان. ارے اللہ کے بندو, یہ راتیں عبادت کی ہیں, یہ راتیں دعائیں کی ہیں, یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی. تو خدارا رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں. اور آخری بات اپنے بیان کی کر لوں جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات, وہ کیا ہے. یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی ہے. یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں, مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے, اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے. کیوں؟ دیکھیے رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے, رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے, مار بھی زیادہ پڑے گی. کیوں؟ بھائی مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے, لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے اتنا شدید گناہ ہے. گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا. مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے, حدود حرم میں تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر, مگر وہاں کوئی گناہ کرے 1 لاکھ گناہ کے برابر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے, تم ادھر بھی گناہ کر رہے. بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے. جو رمضان میں گناہ کرے گا, احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں. خدارا اپنی زبان پر, اپنی آنکھوں پر, اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے. یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. آنکھوں کا روزہ یہ ہے بندہ حرام نہ دیکھے, زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے, پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے. ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں, باقی سارے گناہ ہوئے. احادیث میں مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے, ایسے بندوں کے, ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, تو ٹائم پاس کر رہا ہوں یار موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں. فضول کام نہ کریں. یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے. تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, عبادت کریں, اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. میرے آقا علیہ السلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمایا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ, جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو. اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی, دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار
آمین کون کہے؟ نبی کے ساتھ دعا تو قبول ہی قبول ہے نا. اگر رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا تو برباد ہو جائے. تو روتے رہیے، التجائے کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے. پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو گیا. جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجیے، سحر و افطار میں خرچ کیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری کیجیے اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجیے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک جتنے روزے رکھے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آگے بھی ہمیں پابندی سے پورے روزے رکھنا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے.